السلام علیکم جی۔ آج ایک اور بہت پیاری سی حدیث ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی حدیث ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی ایسی باتیں سنتی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، جب بھی کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی، یعنی کہ دوبارہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تاکہ سمجھ لیں، تاکہ ان کی بات کو سمجھ آ سکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ پاک حساب لیں گے تو اسے عذاب ضرور کریں گے، کیونکہ آبویسلی انسان خطا کا پتلا ہے، بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں کوتاہیوں پہ معاف کرے۔ کوئی بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہو سکا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی، اللہ کی مغفرت ہوگی۔ اگر وہ معاف کرے گا تو انسان جنت میں جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ بہت بری شے ہے، اس کو نفس کو کلین نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنے پیچیدہ سے اس کو میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ اس پہ کام کریں، مختلف اپنی جبلتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو آپ اسے تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن نفس کو پاک کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس راستے پہ چلنے والے کو بھی جہاد کہا گیا، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے نفس کو پا لیا تو اس نے اللہ کو پا لیا۔ نفس کو اصل میں سمجھنا بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک بیسیکلی نفس ہے جو ہمیں اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ تو خیر، یہ جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں تو وہ سنیں آپ، تو اس کے مطابق خود سوچیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے حساب لیا جائے گا، یعنی کہ پوچھ گچھ اگر ہوگی تو اسے عذاب لازمی کیا جائے گا، تھوڑا زیادہ اگر نہیں بات ہو رہی لیکن حساب کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سن کر میں نے کہا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ کہ کیا وہ کہتی ہیں کہ یہ جب میں نے سنا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ کے دربار میں، یعنی کہ یہ جو آسان حساب سمجھا یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی، یعنی کہ جب انسان کسی کے سامنے جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ سخت حساب لے، آسان لے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مالک ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارا کریٹر ہے، تو وہ اس کی مرضی کہ وہ ہم سے سخت حساب لے ہے نا۔ وہ کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں یعنی کہ جس کے حساب یعنی کھاتا جب کھولا جائے گا تو اس کے اندر جانچ پڑتال کی جائے گی، کتنی نیکی ہیں کتنی نہیں ہیں۔ تو وہ جو جانچ پڑتال ہوگی تو سمجھو وہ غارت آ گیا، یعنی کہ پھر اس تو اسے سزا ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ جو اس نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس پہ معاف نہیں کیا، تب بھی یہ حساب کھلے گا، تو جانچ پڑتال تب ہی ہوگی، تو پھر اس کو جو ہے نا اس کی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی ایک آنکھ مخلصی سے اخلاص سے اللہ کی محبت میں کرے ایک آنکھ بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑے بہت چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سے ہمیشہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور آخر ٹائم کے بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے صاحب میں نرمی کی درخواست کرنی چاہیے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے جو بھی مانگو سچے دل سے مانگو، اللہ ضرور دیتا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور جو بھی سچے دل سے مجھے یاد کرے گا یا مجھ سے جو بھی کوئی چیز مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پہ اتنی اپنے نبی کریم اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے صدقے ہم پہ اتنا اس نے کرم کیا، ہماری ہر بات کو سنتا ہے، تو یہ اس کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ صرف ٹھیک ہے نیکیاں اعمال بھی کرنے چاہیے، نماز بھی پڑھو، ہر یعنی جو فرائض ہیں وہ ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مغفرت ضرور طلب کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کی مغفرت نہیں طلب کریں گے، اس کی رحمت نہیں طلب کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ قیامت والے دن کوئی بھی بخشا جائے، کیونکہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں،
اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دن رات ہر وقت اسی کا ذکر کریں اور اس کے ذکر کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ انشاءاللہ وہ آگے بھی اپنا ذکر جاری رکھے گا آپ کی زبان سے جب تک آپ اگلی منازل کو بھی آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی اور پیاری اور میٹھے